جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بیک وقت حیرت کدہ اور شکاریات دونوں سیریز سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا عنوان ہے آدم خور انسان۔ اس کے مصنف ہیں نقی محمد خان۔ میں پنجاب کے ایک حصے میں نہر کے کام پر متعین تھا۔ جونیئر انجینئر تھا اور غیر شادی شدہ۔ یہ مقام ہر بڑی آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ چونکہ کام زیادہ تھا اس لیے 2 اوورسیر انجینئر آ گئے اور وہ دونوں بھی غیر شادی شدہ۔ ہم لوگ ایک پرانی وضع کے ڈاک بنگلے میں مقیم تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور صاحب خلیق آ گئے۔ ان کا تعلق ریلوے کی تعمیرات سے تھا۔ عمر مجھ سے کچھ زیادہ لیکن عادت کے اچھے اور کام میں دلچسپی لیتے تھے، اس لیے میں خوش ہوا کہ ایک اچھا ساتھی مل گیا۔ اس کے بعد ایک اور صاحب مشتاق آ گئے، لیکن آنے سے قبل ہی ان کی بدمزاجی کے حالات مشہور ہو گئے۔ عام طور پر ان کو شکاری مجنوں کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا سارا روپیہ اسی شوق میں برباد کر دیتے تھے۔ ان کو اس سے بحث نہ تھی کہ شکار چھوٹا ہے یا بڑا، شیر ہے یا تیتر بٹیر، جان لینے سے کام۔ دلیر اس قدر کہ اگر جنگلی بھینسا زخمی ہو کر جھاڑیوں میں گھس جاتا تو مشتاق کو اپنا پیش قبض لے کر اس کا تعاقب کرنا ضروری تھا۔ خطرے کی حالت میں کبھی تو کسی شاخ کا سہارا لے کر لٹک جاتا اور کبھی پہاڑی کی ڈھلوان چٹان سے بلا تامل پھسل کر اپنی جان بچاتا، لیکن شکار ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ قد 6 فٹ، سینے پر کافی گوشت، غصہ ہر وقت ناک پر رکھا رہتا۔ ایک روز میرے سامنے کلی کو بازو سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا، 2-4 جھٹکے دیے اور پھینک دیا۔ شکاریوں کو معقول تنخواہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے اس کو شکار کی خبریں جلد مل جایا کرتی۔ کچھ روز کے بعد ایک اور انجینئر آ گئے جن کا نام سعید تھا۔ ہم سب کے کام مختلف تھے اور ایک ہی کوٹھی کے مختلف کمروں میں رہا کرتے تھے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے صرف رات کو ہی ملاقات ہوتی تھی۔ چونکہ موسم گرما شروع ہو گیا تھا اور کام برسات سے پہلے ختم کرنے کی سخت تاکید تھی، اس لیے فرصت بالکل نہیں تھی۔ سعید نیک اور خوش مزاج تھا، جس کی وجہ سے میں اس سے مانوس تھا۔ البتہ اس کی خاموشی اور کم گوئی بعض اوقات تکلیف دہ تھی۔ مشتاق کا چوڑا چکلا سینہ، بھیانک شکل اور ڈراؤنی آنکھوں کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنے کو ہی دل نہ چاہتا تھا۔ البتہ اس کے شکار کے بعض واقعات دلچسپ تھے۔ شروع میں تو اس کو فرصت نہ ہوئی، لیکن جوں جوں کام کم ہوتا گیا اس کے شکار کے اوقات میں اضافہ ہوتا گیا، اور رفتہ رفتہ اس کے مجنونانہ شوق کا یہ عالم ہو گیا کہ تمام رات شکار کے شوق میں جنگل ہی میں گزار دیتا۔ ایک روز وہ کافی بڑا تیندوا مار کر صبح کو لایا۔ اس وقت اس کی شکل مثل درندوں کے خونخوار تھی۔ کام ختم ہونے میں ابھی 2 ماہ سے کچھ زائد عرصہ باقی تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس کو میں جوں کا توں پیش کرتا ہوں۔ ممکنات پر بحث کے واسطے نہ میرے پاس دلائل ہیں نہ وجوہات۔ ایک روز ایک کافی بڑے شیر کا اس کو پتہ چلا اور مشتاق نے اپنے شکاریوں کے ذریعے سے مناسب مقام پر بکری بندھوا دی۔ یہ بکری ایک فقیر کی تھی جو اسی جنگل کے قریب ان کو چرتی ہوئی مل گئی تھی۔ دوسری صبح کو ہم لوگوں نے چائے پی اور جب کوٹھی سے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک فقیر کھڑا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور مشتاق کو سلام کر کے کہا کہ حضور، میری بکری کل سے غائب ہے اور اسی کوٹھی کے احاطے میں کوئی پکڑ کر لے آیا ہے، وہ مجھے واپس دی جائے۔ میں اور خلیق
کچھ کہنا چاہتے تھے کہ مشتاق نے اپنی کرخت آواز میں کہا، ہاں وہ میرے پاس ہے، بتلاؤ اس کی کیا قیمت ہے؟ فقیر نے نہایت عاجزی سے بطور انکار اپنا سر ہلایا اور جواب دیا، حضور جس چیز کو کوئی فروخت ہی نہ کرنا چاہے اس کی قیمت کا کیا سوال؟ میں نے اس کو مثل اولاد کے پالا ہے اور مجھے اس سے انس ہے۔ مشتاق جیسے سنگ دل شخص پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوتا؟ جواب دیا کہ جب ہم اس کے خریدار موجود ہیں تو وہ ضرور فروخت ہوگی۔ فقیر نے ایک سرد آہ بھر کر ہم لوگوں سے کہا کہ حضور میری بکری دلوا دیجیے۔ اس کی اس عاجزانہ درخواست پر ہم سب بہت متاثر ہوئے اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ مشتاق نے گرج کر کہا، وہ تو شیر کی خوراک بن گئی، اب نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ روپے نکال کر فقیر کے سامنے ڈال دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس جواب سے فقیر کے تیور بدل گئے۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، بدن غصے سے کانپنے لگا اور دیکھتے دیکھتے اس کی حالت کچھ ایسی متغیر ہوئی کہ میں اور خلیق ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمارے ملازموں میں سے ایک ملازم جو فقیر کو جانتا تھا آگے بڑھا اور اس کے پیر چھو کر خوشامدانہ لہجے میں کہا، یہ صاحب آپ کی بزرگی سے ناواقف ہیں، معاف کر دیجیے۔ مشتاق کو اس کا یہ کہنا برا معلوم ہوا اور ٹھوکر مار کر ملازم کو ہٹا دیا اور فقیر سے کہا کہ یہ 15 روپے پیشگی لے اور اگر دوسری بکری ہو تو شیر کے شکار کے واسطے اسے بھی لے آ۔ فقیر نے چند سیکنڈ تامل کیا اور کہنے لگا کہ بکری تو نہیں ہے، لیکن حضور کی اس عنایت کا شکر گزار اور اس مہربانی کے عوض میں آپ کو ایک تحفہ پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک روپیہ زمین پر سے اٹھایا اور سلام کر کے چلا گیا۔ مشتاق نے مجھ سے کہا کہ چونکہ اس فقیر کو رقم اچھی مل گئی ہے اس لیے مجھے تحفہ دینا چاہتا ہے۔ مشتاق یہ کہہ رہا تھا اور مجھے فقیر کے تیور میں انعام کے علاوہ کسی اور بات کی بو آ رہی تھی۔ میں تو معمولی دل آزاری کو بھی برا خیال کرتا ہوں اور اس فقیر کے ساتھ تو کھلی ناانصافی ہوئی تھی۔ میں نے مشتاق سے کہا کہ بکری اس کو واپس کر دو، اس کے شوق کی چیز ہے، لیکن اس نے ترش روئی سے جواب دیا کہ تم بھی کیا پاگل پن کی بات کرتے ہو، قیمت ادا کرنے کے بعد بھی کوئی چیز واپس کیا کرتا ہے۔ اس نے ہیٹ کو سر پر رکھا اور کام پر چلا گیا۔ دوسرے روز سنا کہ شیر نے بکری کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ کچھ روز تو آپس میں بکری اور فقیر کا چرچا رہا، لیکن اس کے بعد اس واقعے کو بھول گئے۔ فقیر کو میں نے چند بار اس مقام پر جہاں مشتاق اپنے مزدوروں سے کام لیتا تھا دیکھا اور یہ خیال ہوا کہ کام میں رکھنا ڈالنے کی غرض سے مزدوروں کو پسند کر رہا ہے، لیکن یہ خیال غلط تھا۔ ایک روز فقیر مشتاق کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ مشتاق ٹہلتا ہوا اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ ہمارا تحفہ کب دو گے؟ فقیر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ حضور ابھی تھوڑا سا انتظار اور کیجیے۔ اب جس زمانے کا ذکر ہے وہ گرمی کا شباب تھا۔ ہم لوگ صرف صبح و شام کام پر جاتے تھے، لیکن باوجود گرمی، لو اور دھوپ کے کام جاری تھا۔ ایک روز جب کہ ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، چپڑاسی نے فقیر کی آمد کی اطلاع دی اور کھانے سے فارغ ہو کر اس کو اندر بلا لیا۔ کپڑے اس کے صاف ستھرے، مونچھ داڑھی منڈی ہوئی، گفتگو میں متانت آتی مشتاق کو سلام کیا اور کہا کہ حضور کے واسطے یہ ناچیز تحفہ حاضر ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا چاندی کا بت تھا جس کے چہرے کا ایک رخ ہو بہو مشتاق کا اور دوسرا شیر کے مشابہ تھا۔ سر پر ہیٹ تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ تو ہو بہو مشتاق کا مجسمہ ہے۔ مشتاق کو اس سے قبل میں نے ایسا حیرت زدہ نہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک رخ پر
اس نے چہرے کے ایک رخ پر اپنی اور دوسری جانب شیر کی شکل دیکھ کر کہا کہ یہ تو صریحاً میرے ساتھ مذاق ہے۔ چونکہ میں سونار کے کام سے واقف تھا، جس قدر اس کی صناعی کو دیکھتا اتنی ہی حیرت ہوتی تھی۔ بت کے کوٹ اور برجس میں شکنیں تک موجود تھیں۔ سعید نے بھی بت کو ہاتھ میں لے کر دیکھا، لیکن اس نے اف کہہ کر میز پر رکھ دیا۔ میں فقیر سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ کیا خوب یہ بت اور تحفہ، لیکن دیکھا تو فقیر جا چکا تھا۔ میں نے مشتاق کو رائے دی کہ وہ اس تحفے کو اپنے پاس نہ رکھے، لیکن وہ ضدی، بھلا کیوں کر مانتا۔ خلیق نے بھی کہا کہ مجھے بھی اس میں شیاطین اور بھوتوں کا اثر معلوم ہوتا ہے، مگر مشتاق نے کہا کہ اگر وہ اس قسم کا دوسرا بت بنا کر لے آئے تو وہ اس کی بھی دگنی قیمت دینے کو تیار ہے۔ میری جیب میں اس وقت پرانے زمانے کے کچھ سکے تھے جو زمین کی کھدائی کے وقت برآمد ہوئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے ان کو میں نے نکالا اور دیر تک ان کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ گرمی بلا کی تھی، ہم لوگ باہر صحن میں بھی پنکھوں کے بغیر بمشکل سو سکتے تھے، اور اکثر مجھے اور سعید کو ڈراؤنے خواب نظر آتے تھے، چنانچہ ہم دونوں اپنے پلنگ قریب رکھتے تھے۔ مشتاق کا غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ وہ معمولی باتوں پر کلیوں کو نہایت بے دردی سے مارتا تھا اور ہمارے سمجھانے کا مطلق اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے چہرے سے دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلی ایک ایک کر کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ کھانا اگر کبھی ہمارے ساتھ کھاتا تو دو چار باتیں کر لیتا، ورنہ نہیں۔ ایک روز ایک ضرورت سے میں اس کے کمرے میں چلا تو گیا، لیکن دوبارہ نہ جانے کی قسم کھا لی، کیونکہ وہ بت والے شیر کی شکل کو بغور دیکھ رہا تھا اور مثل شیر کے غرا رہا تھا۔ مجسمے کو ہر وقت وہ اپنی جیب میں رکھتا اور دن میں کئی کئی بار اس کو دیکھا کرتا۔ اسی حالت میں وہ سو جاتا۔ غذا اس کی اس قدر کم ہو گئی تھی کہ چند گوشت کے ٹکڑوں اور چاول پر ہی گزارا کر لیتا۔ اس کے کھانے کا طریقہ بھی عجیب ہو گیا تھا۔ چھری کانٹے تو میز ہی پر رہتے، لیکن دونوں ہاتھوں سے گوشت کی بوٹیوں کو منہ میں دبا کر درندوں کی مثل چبایا کرتا۔ اس کی یہ بدمزاجیاں تو ایک طرف رہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک دوسری مصیبت یہ نازل ہو گئی کہ ایک مردم خور شیر اس جنگل میں کہیں سے آ گیا جو دو چار دن کے وقفے سے کسی نہ کسی مزدور کو ہلاک کر ڈالتا تھا۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص رات کو اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کو شیر نے پکڑ لیا اور اس کا گلا چبا ڈالا، خون پیا اور چلا گیا۔ میں نے بھی اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ جب متواتر اس قسم کے واقعات ہوئے تو خلیق بھی اپنا پلنگ میرے قریب لے آیا۔ مشتاق کبھی کبھی بندوق لے کر رات کو اس کی تلاش میں جایا کرتا تھا، لیکن چونکہ اس کی کوئی مقررہ جگہ نہ تھی، اس لیے مقابلے کی کبھی نوبت نہ آئی۔ ایک روز تمام مزدوروں کو جمع کر کے جنگل کا ہانکا بھی کیا، لیکن ہم تین شکاری اتنے بڑے جنگل کے لیے کافی نہ تھے۔ ایک روز ہماری کوٹھی کا چوکیدار بھی اس کا شکار ہو گیا۔ اس کی خوفناک آواز سن کر ہم سب موقع پر پہنچے، لیکن چوکیدار مر چکا تھا اور اس کا گلا چبایا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہم لوگ سیڑھی لگا کر کوٹھی کی چھت پر سونے لگے۔ ایک تو اپنی حفاظت، دوسرے کوٹھی کے چھت پر ہوا کی فراوانی تھی۔ چوکیدار کے واقعے کے 15-20 روز تک امن رہا۔ اس کے بعد ایک شخص جھونپڑی کے اندر گلا چبایا ہوا ملا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جھونپڑی کے دروازے کی کنڈی باہر سے بند تھی۔ اس وجہ سے عوام میں یہ شہرت ہو گئی کہ کوئی بھوت یا جن ہے جو انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ مشتاق بلا شبہ ایک ماہر شکاری تھا، لیکن اس شیر کے مارنے میں اس کی عقل بھی دنگ تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ کچھ کلی تو مشتاق کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر فرار ہو گئے اور کچھ اس شیر کے خوف سے بھاگ گئے اور کام تقریباً بند ہو گیا۔ میں نے سعید کے مشورے سے ان واقعات کی رپورٹ اپنے بڑے
افسر کو لاہور بھیج دی اور انہوں نے لکھا کہ معائنے کی غرض سے ہم جلد وہاں پہنچنے والے ہیں۔ ایک روز سعید نے کہا کہ وہ بت والا فقیر مجھے ملا تھا اور پوچھتا تھا کہ آپ کے شکاری صاحب اس شیر کو کیوں نہیں مارتے، اور سعید نے جواب دیا تھا کہ یہ ساری مصیبت اسی وقت سے آئی ہے جب سے وہ چاندی کا تحفہ ہماری کوٹھی میں آیا ہے۔ چاندنی راتیں شروع ہو گئیں اور پھر کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ ہمارے بڑے افسر بھی معائنہ کر کے چلے گئے لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مزدور بھی اپنے کام پر واپس آنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک روز اچانک ایک گلا چبانے کا واقعہ پیش آیا اور ہم بندوقیں لے کر اس طرف دوڑے اور جنگل میں دیر تک شیر کو تلاش کرتے رہے۔ صبح کو جب مشتاق واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس شیر کو بچشم خود دیکھا ہے لیکن گولی چلانے کا موقع نہ تھا، اس وجہ سے وہ نکل گیا۔ پوچھا کہ شیر کس قسم کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جیسے شیر ہوا کرتے ہیں ویسا ہی ہے، البتہ انسانی خون کے اثر سے اس کا چمڑا دیوار پر لٹکانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز میرے سر میں درد تھا جس کی وجہ سے کام پر نہ جا سکا اور کمرے کے کواڑ بند کر کے لیٹا رہا۔ مجھے اطلاع ملی کہ بت والا فقیر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب میں باہر آیا تو اس نے سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ میں اس کے بے وقت آنے پر اپنے مشکوک خیالات کی وجہ سے اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی باتوں کا بددلی سے جواب دیتا رہا، لیکن وہ شعر کے واقعات کو برابر ہنس ہنس کر اس طرح دریافت کر رہا تھا کہ گویا اس طلسمی تماشے کا تار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا کہ شکاری صاحب اس کے مارنے کے واسطے بکری کیوں نہیں بندھواتے؟ اس کا یہ کہنا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے خفگی سے کہا کہ دیکھو جی، اگر تم کو اس کے بارے میں علم ہو تو بتلاؤ ورنہ چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کو قریب سے دکھلا دوں تو کیا آپ اس کو مار لیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے قریب کے ایک چشمے کے بڑے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر آپ آج رات کسی کو بتلائے بغیر درخت پر تمام رات بیٹھے رہیں تو صبح تک کسی وقت بھی وہ آپ کو چشمے کا پانی پیتا ہوا مل جائے گا اور بہت قریب سے آپ اس کا شکار کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا اور میں پلنگ پر لیٹ کر واقعات پر غور کرنے لگا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچا۔ شام کو جب سعید آیا تو میں نے اس سے ذکر کیا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور سگریٹ کے دو ایک کش لے کر کہا کہ اس میں کوئی دھوکے کی بات تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ بالفرض اگر دھوکہ بھی ہے تو ہماری بندوقیں ہماری حفاظت کریں گی۔ الغرض ہم دونوں رات کا کھانا کھا کر اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس درخت کی بلند شاخوں پر بندوق لے کر جا بیٹھے۔ رات اندھیری، خاموش اور ڈراؤنی تھی اور معمولی خشک پتے کے ہلنے کی بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ اگر کوئی جنگلی چوہا بھاگتا تب بھی اس کی کھڑکھڑاہٹ سے شیر ہی کا گمان ہوتا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ میں درخت سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ سعید نے میرا بازو تھام کر اشارہ کیا۔ میں نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز پانی کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ جب زیادہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عجیب و غریب مردم خور چیز ہماری آنکھوں کے سامنے تھی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ شیر نہ تھا بلکہ انسانی جسم تھا جو اس وقت مثل چاندی کے چمک رہا تھا اور وہ برہنہ تھا اور خونخوار شیر سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنا خون آلود چہرہ اور ہاتھ چشمے کے پانی سے دھوئے اور جھاڑی کے اندر سے اپنے کپڑے نکال کر پہنے۔ تب ہم نے پہچانا کہ وہ کون ہے۔ وہ مشتاق تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، ستمبر سن 1962۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے
تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔